بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون کون سے عنوانات ہیں جو آج ہم نے زیر بحث لانے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج جو گرامر کا کام ہے وہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں۔ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر مرکب ناقص کی 2 قسمیں کر لی تھی، لیکن آج مزید 6 قسمیں اور ہیں جو ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعریف کیا کہتی ہے اور اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مرکب ہے جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو۔ اس طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہاں پہ 2 چیزیں ذہن نشین کیجئے گا، ایک ہے موصوف اور اس کے بعد ہے اسم۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو موصوف ہے یہ موصوف کیوں ہوتا ہے؟ ایک صفت ہے اور ایک صفت جس بندے کی ہے۔ فرض کیجئے چاند ہے تو چاند پہلے تھا، پھر اس کی چاندنی آئی، یعنی کہ بلب پہلے ہے پھر اس کے بعد اس کی روشنی آئی۔ تو سب سے پہلے موصوف کا ہونا ضروری ہے، پھر صفت آتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں، میرے پاس اس وقت یہ جملہ لکھا ہے شریف آدمی، یہ آدمی پہلے تھا پھر اس کی شرافت آئی ہے، تو یہ جو بندہ ہے اس کو ہم کہیں گے یہ موصوف ہے، یعنی کہ یہ والا موصوف۔ یہ جو آدمی ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو شریف ہونا ہے یہ اس کی صفت ہے، یعنی صفت ہے، صفت نہیں صفت۔ جی مرکب توصیفی آپ نے پڑھا ہوا ہے، مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب 2 یا 2 الفاظ کے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، لیکن یہ مرکب توصیفی یعنی توصیف سے ہے۔ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص کی جو تعریف ہے، یہ برائی ہے، اچھائی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں بڑا آدمی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آدمی پہلے تھا، اس کے بعد اس کا جو معیار ہے وہ ماپا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو آدمی ہے یہ کیا کہلائے گا؟ جی یہ کہلائے گا موصوف، اور بڑا ہونا اس کا ہے صفت۔ جی تو مرکب توصیفی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کی خوبی کو بیان کیا جائے، پہلے موصوف پھر اس کی صفت آ جاتی ہے۔ جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ مرکب توصیفی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اس کی مزید قسمیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس مرکب عددی ہے۔ آپ جب عددی میں عدد دیکھتے ہیں نا، یہ عدد جیسے آپ نے کہا 1 2 3 4، حقیقت میں یہ آپ کے پاس عدد ہیں، تعداد ہے نا۔ عدد تعداد کو ظاہر کرتی ہے، 1 سے لے کے جتنی بھی آگے آپ کی گنتی ہے وہ کسی بھی حد میں نہیں آتی، وہ ساری آپ کی عددی لحاظ سے ہے۔ اب میں اس کی تعریف پڑھ لیتا ہوں، ہمیں پھر اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھنی ہیں۔ وہ مرکب جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، جیسے 20 کتابیں 4 قلم۔ اب یہاں پہ اگر میں یہ 20 کہہ رہا ہوں تو یہ تعداد کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی 20 تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ تعداد ہی مرکب عددی ہے۔ یہاں پہ 4 ہے تو یہ سیم تعداد کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کے بعد مرکب عددی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس اسم ہے، قلم اور کتابیں، یہ اسم ہے ہمارے پاس۔ ان اسم کو دیکھ کر تعداد بھی ساتھ میں ظاہر کر دی گئی ہے، یعنی کہ قلم کتنے ہیں؟ 4 ہیں، کتابیں کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تعداد کو ظاہر کر رہا ہے۔ جی عزیز طلباء، کتابیں اور قلم یہ اسم ہیں اور یہ ان کی تعداد ہے، یعنی
کتابیں ہیں 20, قلم ہیں 4. تو مرکب عددی جو ہے یہ ہمیں ہی بتاتا ہے کہ فلاں چیزیں کتنی تعداد میں ہیں. 1 سے لے کے آگے جتنی بھی ان کی گنتی ہوگی وہ حقیقت میں مرکب عددی کہلاتا ہے. یعنی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں پہ وہ 4 بینچ کہہ دیتا ہے, وہ 10 کتابیں کہہ دیتا ہے, وہ 2 جہاز کہہ دیتا ہے, 4 پنکھے کہہ دیتا ہے, کچھ بھی آپ کو وہ تعداد بتا رہا ہے. تو جب وہ کسی جملے میں تعداد بتاتا ہے تو وہ مرکب عددی کہلاتا ہے. جی اس کے بعد مرکب اشاری. اشاری آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو معلوم پڑتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ ہے, اشارہ کرنا. تعریف پڑھتے ہیں اس کی. وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ ہو. دور کا اشارہ ہے یا نزدیک کا اشارہ ہے, 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. یا تو آپ دور کا اشارہ کریں گے یا نزدیک کا اشارہ کریں گے. میں نے یہاں پہ 2 مثالیں لکھ دی ہیں, یہ مسجد وہ سکول. اگر آپ بات کرتے ہیں مسجد کی اور وہ کہہ رہے یہ, تو مراد یہ جو ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے نزدیک کا. یہ اشارہ نزدیک کا ہے. وہ کہتا ہے وہ سکول, تو یہ جو وہ ہے یہ اشارہ ہے کدھر کا, دور کا. یہ دور کی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو ہمیں معلوم پڑا کہ جب بھی آپ نے مرکب اشاری کو پڑھنا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہی واضح ہوتی ہیں, یا تو وہ کہتا ہے کہ دور کی چیز یا وہ کہتا ہے نزدیک کی چیز. وہ کہے گا کہ وہ کرسی میری ہے, تو اس نے کسی دور کی چیز جو آپ سے فاصلے پہ پڑی ہوئی ہے, وہ آپ سے دور ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے اسے اشارہ کر دیا کہ وہ دور کی چیز. تو اس کے بعد آپ جب بات کرتے ہیں نزدیک کی تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز جو آپ کی پہنچ میں ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو پہنچ میں چیز ہے آپ اسے کہتے ہیں یہ میری چیز ہے. مراد جو نزدیک کی چیز ہے وہ آپ نزدیک کا اشارہ کریں گے یہ کہہ کے, اور جو دور کی چیز ہے آپ اسے وہ کہہ کے اشارہ کریں گے. تو اسے کہتے ہیں مرکب اشاری. اب آگے بڑھیں گے ہم تو مرکب جاری کی طرف آ جائیں گے ہم. تعریف دیکھیے گا اس کی. یہ وہ مرکب ہے جس میں بات مکمل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو. اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے. آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے عزیز طلباء کہ جملے میں بات جاری ہوگی, ابھی بات پوری طرح نہیں ہوئی ہوگی, ابھی جاری ہوگی, اسے مرکب جاری کہتے ہیں. مرکب آپ جانتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ, یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ آ جائیں گے اور وہ جاری کی شکل میں ہوں گے, یعنی کہ بات ابھی جاری ہوگی, ختم نہیں ہوگی, تو مرکب جاری کہلاتا ہے. یہاں پہ میرے پاس 2 مثالیں موجود ہیں. وہ کہتا ہے لاہور سے. اگر اس نے کہا یہ لاہور سے, اب آگے اس نے بات مکمل نہیں کی. لاہور سے وہ کراچی گیا ہے, لاہور سے وہ ملتان گیا ہے, لاہور سے وہ فیصل آباد گیا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن بات ابھی جاری ہے. وہ یا تو یہ کہہ دے کہ لاہور سے کراچی چلا گیا تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے اور پھر مرکب جاری بھی نہیں رہتا. لیکن ابھی کیونکہ بات جاری ہے, لاہور سے اس نے کہا, ابھی بات مکمل نہیں کی, ابھی جاری ہے. اس کے بعد پشاور تک, یعنی کہ یہاں سے ہو سکتا ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے, ابھی پشاور تک میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ بارش ہونے لگ گئی, یا کوئی اور اس طرح کا جملہ وہ کہہ سکتا ہے. تو اس لیے بات ابھی جاری ہے. پشاور تک یا لاہور سے, یہ دونوں ہی جملے اپنے اندر ایک ایسا کام لیے ہوئے ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی چل رہا ہے. تو یہ مرکب جاری ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات ابھی چل رہی ہے. جی عزیز طلباء, آئیے مزید اقسام پڑھتے ہیں مرکب ناقص کی. جی عزیز طلباء دیکھیے گا, ہمارے پاس اب جو آخری 2 قسمیں رہ گئی ہیں مرکب ناقص کی, اس میں ایک مرکب تابع موضوع ہے اور ایک مرکب تابع محمل ہے. ان دونوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں. پہلا جو ہمارے پاس مرکب تابع موضوع ہے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں.
ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے. یہاں پہ بلا ضرورت کی بات کر رہا ہے، یعنی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لفظ پورے معنی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بامعنی لفظ دوسرا بھی بامعنی لفظ ہو، بلا ضرورت اس کو ہم اس کے ساتھ استعمال کر لیا کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال میں اس نے کیا کہا ہوا ہے. یہ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے دانا پانی. دانا پانی، دانا خود ایک بذات رزق ہے، خوراک ہے، اس کے ساتھ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دانا رزق ہے آپ کا، لیکن آپ جب دانا پانی کہہ رہے ہیں تو مراد آپ نے دو لفظوں کا مرکب بنا دیا ہے لفظ موضوع کا. یہ دونوں ہی لفظ موضوع ہیں، تابعہ موضوع ہیں، اس لیے اس نے ان دونوں کو اکٹھا لگا دیا ہے، لیکن دونوں ہی الفاظ اپنے اندر ایک خاص معنی مفہوم رکھتے ہیں. یہاں پہ کہہ رہا ہے چال اور ڈھال، یعنی کہ چال اپنے اندر خاص معنی رکھتا ہے، یہ خود ایک بامعنی لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ڈھال لگا دینے سے یہ لفظ ایک نیا تو بن گیا ہے، لیکن اگر چال خالی بھی استعمال کر لیتے تو کوئی مسئلہ، کوئی قباحت نہیں تھی. اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک لفظ جو پہلا بامعنی تھا تو دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کر لیا گیا. یہاں پہ دانا بامعنی لفظ تھا، لیکن پانی اس کے ساتھ اضافی طور پہ استعمال کر لیا گیا ہے. جی پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں مرکب تابع محمل. محمل آپ لفظ جب آپ نے گرامر بالکل شروع کی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک لفظ موضوع تھا اور ایک لفظ محمل تھا. دو ہم نے لفظ پڑھے تھے، لفظ کی اقسام پڑھی تھی، جس میں ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ محمل تھا. محمل وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے. یہ دیکھیے میرے پاس لفظ ہے روٹی. یہ روٹی لفظ تو ہے موضوع، ٹھیک ہے. یہ ووٹی جو ہے یہ محمل ہے، اس کو محمل کہیں گے. اور یہاں پہ جھوٹ، یہ تو ہے لفظ جو ہے وہ بامعنی ہے. یہ موٹ جو ہے یہ حقیقت میں محمل ہے. یعنی کہ آپ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کھانا وانا، سیر ویر، جیسے یہاں پہ میں نے کہہ دیا جھوٹ موٹ، روٹی ووٹی، تو کھانا وانا، وانا جو ہے حقیقت میں یہ محمل ہے. تو دو الفاظ کا یا دو سے زیادہ الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ جس میں جو پہلا لفظ ہے وہ بامعنی ہو لیکن دوسرا جو ہے وہ محمل ہو تو اسے کہتے ہیں مرکب تابع محمل. جی عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کا سارا لیکچر جو ہے وہ اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.